بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں آپ کا میزبان سامی ابراہیم. آپ ہمارا سوشل میڈیا دیکھ رہے ہیں. آج بڑی اہم آپ کو بات بتاؤں گا کہ یہاں اس ملک میں کس طرح جو مخالف بیانیہ ہے یا وہ لوگ جو حق سچ کی بات کر رہے ہیں ان کی ویب سائٹس، ان کے یوٹیوب چینل کس طرح سے ان کو دبایا جاتا ہے، روکا جاتا ہے، بند کیا جاتا ہے. ان کے پرچے وغیرہ تو آپ کو پتہ ہی ہیں لوگوں پر کیے جاتے ہیں. لیکن آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ان چینل کے ساتھ کیا کرتے ہیں. سب سے پہلے اپنی کہانی سناؤں گا کہ میرے یوٹیوب چینل کے ساتھ پچھلے 2 دنوں میں کیا ہوا، پھر آپ کو siyasat.pk کی کہانی سناؤں گا. ہم جناب پچھلے 2 دنوں سے یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ویڈیو کو اپلوڈ کر لیں، لیکن ہمارے پاس ایکسیس ہی نہیں ہے ہمارے چینل کی. اس کا نام آ گیا فاکس نیوز، میری تصویر غائب، ویڈیو ساری کی ساری اس میں پرائیویٹ ہو گئی. تو یہ تو بڑی مشکل سے یہ ہمارا جو سٹاف اور خاص طور پر میں شکر گزار ہوں اقرا کا اور پھر طلال کا کہ انہوں نے اس کو یوٹیوب سپورٹ سے بات کر کے بڑی مشکل سے اس کو ریکور کیا. اب کیا مقصد تھا جس نے بھی اس کو ہیک کیا کہ یہ جو ہم باتیں کرتے ہیں، یہ جو خان کی باتیں کرتے ہیں، اس حکومت کی ناکامی کی باتیں کرتے ہیں، ان کے ظلم و ستم کی باتیں کرتے ہیں، اور یہ جو ایک جعلی پکچر پینٹ کرتے ہیں پاکستان کی، ہم لوگوں کو بتاتے ہیں کہ یہ سب جعل ساز ہیں، فضول ہیں، یہ نکالیے ہیں، ان کی باتوں پہ آپ یقین نہ کریں. یہ بات انہیں پسند نہیں ہے. نوکری کہیں کرنے نہیں دیتے. میں کئی دفعہ آپ کو بتا چکا ہوں نوکری مجھے نہیں کرنے دیتے. میری طرح اور بھی کئی لوگ ہوں گے، اور جو چینلز ہیں اس کو بھی ہیک کر کے کہ بالکل فائنینشلی ان کو مروڑ دیں، کچوڑ دیں ان کو، تاکہ حکومت مخالف بیانیہ جو ہے وہ نہ چل سکے. لیکن الحمدللہ یہ ریکور ہو گیا اکاؤنٹ. ابھی ویڈیوز بھی ساری جو انہوں نے پرائیویٹ کی ہم پبلک کر رہے ہیں. اور ایک اور بات میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ ابھی بھی جو میرے ایکس کے ہینڈل ہیں فیس بک کے، اس کے اوپر ابھی فاکس نیوز لکھا ہوا آ رہا ہے، کیونکہ اٹ ٹیکس لٹل ٹائم جب وہ پوری طرح ریکور ہوتا ہے. تو بس ایک وعدہ ہے آپ سے، حق سچ کی بات ہم کرتے رہیں گے، ان چیزوں سے ہم گھبرانے والے نہیں ہیں. لیکن یہ بہت ہی آپ سمجھ لیں کس لیول کی حرکت ہے. اب جناب آ جاتے ہیں دوسرا siyasat.pk، ایک بڑی اچھی نیوز سائٹ جو ایک سروس دے رہی تھی. پاکستانی لوگ اس کو پسند کر رہے تھے، ملینز اس کے فالوورز تھے. 2015 میں اس کو لانچ کیا گیا تھا، اور 2022-23 میں یہ اس کے ساتھ مشکلات شروع ہو گئیں اور پاکستان میں بین کر دی گئی. VPN کے ذریعے اس کو سنتے تھے. اور آپ کو یاد ہوگا ابھی ایک نوجوان جو سہراب، جس کو اب لوگ بھول گئے ہیں، جو ابھی بھی جیل میں ہے، جس نے بڑی بہادری سے رپورٹنگ کی. کشمیر کے اندر جو کشمیر ایکشن کمیٹی نے جو کام وہ کر رہے تھے اور جو ان کی موومنٹ تھی، پاکستانی میڈیا تو دبا رہا تھا، حکومت بھی دبا رہی تھی، لیکن اس مرد مجاہد نے اس کو بڑا کھل کر بیان کیا. تو اب اس آفس کا siyasat.pk کا جو اسلام آباد آفس ہے اس کو بھی بند کر دیا گیا. ابھی یہ نظر آتی ہے ویب سائٹ، لیکن جتنی مشکلات ہیں ان کے جرنلسٹوں کو کام کرنے میں، وہ آپ کو تھوڑا سا اندازہ ہوتا ہے کہ حق سچ کی بات کرنا کتنا مشکل ہے. یوٹیوبرز کو تو یہ اٹھا لیتے ہیں بڑی آسانی سے، پیکا ایکٹ کے ذریعے کبھی غداری کا مقدمہ چلا دیا، کبھی کچھ چلا دیا، کبھی نمبر آف FIRs درج کر لی. تو یہ اور کیا چاہتے ہیں کہ کوئی بیان نہ کرے کہ اصل پاکستان کی کہانی کیا ہے، غریب کی زندگی کیا ہے، امیر کس طرح مار دھاڑ کر رہا ہے. صرف چاہتے یہ ہیں کہ یہ نہ بتایا جائے. اب ذرا تھوڑا سا آپ سٹوریز پہ بھی آ جائیں. میں سہیل افریدی نے جو کچھ کیا ہے ایبٹ آباد میں، ہزارہ میں، اور جس طرح اس نے ان سب کی ٹانگیں کانپنی شروع ہو گئی ہیں، وہ کہانی تو میں بعد میں سناؤں گا. لیکن ایک ڈرامہ لاہور میں ہو رہا ہے جس سے غریب کا دل دکھتا ہے، جس سے ہم سب کا دل دکھتا ہے. آپ مجھے بتائیے، وہ جو ایک شادی ہو رہی ہے اس میں جس انداز میں پیسے خرچ کیے جا رہے ہیں، جو کپڑے جو لباس پہنے گئے ہیں، مریم نواز صاحبہ کو دیکھیں، ان کی سہیلیوں کو دیکھیں، اور جس طرح لیوشلی کوئی غریب آدمی شادی کرے تو ایک ڈش، اس میں 2 کھانے آ نہیں سکتے. اور ان کے مینیوز دیکھیں، وہاں پر جو لوگوں کی جس طرح ان کی آؤ بھگت کی جا رہی ہے اس کو دیکھیں. یعنی شادی سادگی سے ہونی چاہیے. ہمارے دین کا بھی یہ حکم ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہی تعلیمات کہ آپ سادگی سے کریں تاکہ کسی اور کا دل نہ دکھے. لیکن یہاں پر تو اپنی دولت کا ایک بے پناہ اس کا آپ اس کو دکھاوا کر رہے ہیں. اور یہ آئی کیسے ہے دولت؟ جب ان سے پوچھتے ہیں تو کہتے ہیں جناب ہم سے نہ پوچھیں، ہمیں ہمارے دادا نے پیسے دیے تھے. لندن کے فلیٹس ہیں اربوں روپے کے، کوئی ان کی قیمت بتانے کے لیے تیار نہیں ہے. اب یہ جو شادی میں خرچے ہو رہے ہیں، یہ جو لباس لاکھوں، اور یہ جو سونا جیولری کروڑوں روپے، اور یہ جو 800 بندے ہیں جن کا کھانا ہے، 800 بندے کے کھانے کا بل کروڑوں میں ہے بھائی صاحب. جو چیزیں ہیں، کیا میسج دے رہے ہیں آپ؟ کہاں سے آئے ہیں یہ پیسے آپ کے پاس؟ اور اگر آئے ہیں
تو اس لیے آیا کہ آپ اس طرح خرچ کر کے لوگوں کے دل دکھائیں. آپ حکمران بنے ہوئے ہیں وہ بھی جعل سازی سے. چلے کم از کم کہیں تو آپ تھوڑا سا ایک جسچر دے دیں, بتا دیں کہ آپ پاکستانی لوگوں کی قدر کرتے ہیں. کیمرے لگے ہوئے ہیں, ٹیلی ویژنز پر چل رہا ہے, وزیر اعظم ہو, وزراء ہو اور بڑے بڑے لوگ. اچھا صرف یہ شریف خاندان کی بات نہیں ہے. فریال تالپور نے کیا اپنی لے پالک بیٹی کا جو فنکشن 8 دن پہلے کراچی میں. بڑی بڑی شخصیات گئی ہیں وہاں پر, دنیا جہان کے آرٹسٹ بلائے گئے ہیں وہاں پر, گانے گیت. کیا ان کو کچھ تھوڑا درد ہے کہ ساتھ 2 ضلع دور غریب کے بچے بچیاں کس طرح سردی میں ٹھٹر کر مر رہے ہیں؟ تیرا میں جن لوگوں کو آپ نے بے گھر کر دیا اس سردی میں, ان کے ساتھ کیا ہو رہی ہے پاکستان میں کیا؟ اور جن لوگوں کو پولیٹیکل ورکرز کو آپ نے بے گناہ پکڑ کے اندر کیا ہے, آپ کا دل نہیں ڈرتا؟ آپ نے عمران خان جو وزیر اعظم ہونا چاہیے تھا اس کو آپ نے جیل میں ڈال دیا. ہم بات کرتے ہیں تو ہمیں آپ مختلف ناموں سے بلاتے ہیں, یا ہمارے اکاؤنٹس اسی لیے ہیک کرتے ہیں کہ ہم یہ بات نہ کر سکیں. سیاست.pk کو اسی لیے اس کے دفتر بند کر رہے ہیں کہ یہ ہم بات نہ کر سکیں, بتا نہ سکیں, لوگوں کے ضمیروں کو جگا نہ سکیں, اور آپ کو آئینہ نہ اب جب آپ آئینہ دیکھتے ہیں آپ کو اپنی وہ شکل نظر آتی ہے تو آپ ہم پہ غصہ کرتے ہیں. آپ اس پوری قوم پر غصہ نکال رہے ہیں. بہت ہی یہ افسوسناک مناظر ہیں. کچھ نہیں سیکھا ان لوگوں نے, نہ یہ سیکھیں گے. یہ غفلت میں پڑے رہیں گے. یہ لوگوں کا دل دکھاتے ہیں اپنی دولت کی نمائش کر کے, اور جب ان سے پوچھا جائے کہ یہ کیا لیجٹ منی ہے تو کوئی ان کے پاس رسیدیں نہیں ہے کہ یہ پیسے کہاں سے آئے ہیں. اور مطلب عمریں دیکھیں, کپڑے دیکھیں, ایسا میں اس سے زیادہ میں بات کرنا نہیں چاہتا. میرا دل دکھا ہوا ہے اس لیے کہ غریب آدمی جو ہے آج وہ کیا سوچ رہا ہے کہ آپ یہ جو دولت سے عزت ہے تو پھر آپ یہ ترغیب دیتے ہیں کہ کماؤ جیسے مرضی, دولت کمانی ہے. ہرگز نہیں. پاکستان کے لوگ ایماندار ہیں, ریزیلینٹ ہیں, اور وہ اسی لیے عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں, اور اسی لیے وہ یہاں پر تبدیلی چاہتے ہیں. اور یہ جو جھوٹ بولتے ہیں آپ روزانہ چینلز پر آ کر, اور یہ اس طرح کے جاہو جلال دکھا کر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ لوگوں کو مرعوب کر لیں گے, نہیں ہوگا ایسا, اور بالآخر جیت حق کی ہوگی. اور یہ ہم نے دیکھا ایبٹ آباد میں, کل ہم نے دیکھا ہزارہ اٹھ کھڑا ہوا, وہ ہزارہ جس پہ ابھی آپ نے جعل سازی سے عمر ایوب کی اہلیہ کو شکست دی, اور وہ جو لوگ دیکھے جو نکلے اس نے آپ کو بتا دیا کہ کس کے ساتھ ہیں لوگ, کون سی جماعت کے ساتھ ہیں لوگ, کس کا دم بھرتے ہیں لوگ. اور وہ سہیل افریدی جو ایک ورکر ہے جس کو عمران خان نے نامینیٹ کیا, اور اس نے آ کے پورا تحرک پیدا کر دیا, ہر جگہ تحرک پیدا کر دیا. اور دیکھیں عبرت حاصل کریں بیرسٹر گوہر سے. وہ کھڑا تھا وہاں پر اوپر جیپ کے, کوئی بندہ بیرسٹر گوہر سے ہاتھ نہیں ملا رہا تھا, سہیل افریدی سے سب ہاتھ ملا رہے تھے. لوگوں کو پتا ہے کون کہاں پہ کھڑا ہے, کیسے کھڑا ہے. اور میں آپ کو بتا دوں, آج میری یہ بات لکھ لیں, کر لیں ظلم و ستم جتنا جو کرنا کر لیں, پر وقت آ رہا ہے جب راج کرے گی خلق خدا, اور عوامی شہزادہ اپنی عوام کے بیچ میں موجود ہوگا. اجازت دیجیے اگلی ویڈیو تک. اللہ نے